الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2-3 دن سے اپنی ذاتی مصروفیات کی بنا پر فیس بک وغیرہ نہیں دیکھ سکا۔ ابھی اپنے کام میں مصروف تھا تو چند دوستوں نے توجہ دلائی ہے کہ عزیز مولانا حافظ عبدالباسط صاحب شیخ پوری نے اسی غالباً خطبہ میں حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا ہے اور ان کے متعلق کچھ نازیبا انداز میں گفتگو کی ہے۔ ابھی میرے پاس وہ تفصیلی ان کی تقریر تو نہیں آئی، لیکن اس سے پہلے بھی میں ان کے متعلق کچھ گزارشات کر چکا ہوں، اور جس نفسیات کا وہ مظاہرہ کر رہے ہیں اور اس کا جو پس منظر ہے، اور گزشتہ دنوں بالخصوص ایک نیم رافضی جسے نہ صرف کہ حضرات صحابہ کرام سے قد ہے بلکہ مسلک اہل حدیث اور اہل حدیث اداروں کا بھی وہ شخص دشمن ہے، یعنی عبداللہ دانش، اس نے وہاں خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا ہے، اور یہ بات شاید بہت سارے لوگوں کو بڑی تکلیف دہ محسوس ہوتی ہے جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جو شخص بھی جماعت اسلامی سے وابستہ ہوتا ہے اس کے اندر صحابہ دشمنی کے جراثیم ضرور پیدا ہو جاتے ہیں۔ عبداللہ دانش کے اندر بھی یہ جراثیم بڑی تیزی اور قوت کے ساتھ متحرک ہیں۔ میں بات کو آگے بڑھانے کے سے پہلے مختصر اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ حال ہی میں ہمارے یہاں بھی جماعت اسلامی کے خطیب ہیں جو اپنے آپ کو منصورہ یونیورسٹی کے فاضل بھی کہلاتے ہیں، یہاں کے سابق خطیب بھی ہیں، سابق امیر بھی ہیں، حالیہ خطیب بھی ہیں۔ انہوں نے بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بہت ہی نازیبا گفتگو کی ہے، اور آپ نے وہ شاید فیس بک پر دیکھ بھی لی ہوگی، اور ان کے خلاف ہم نے نیشنل ایکشن پلان کے تحت مقدمہ درج کرنے کی درخواست بھی دی ہے۔ انشاءاللہ کل کو امید ہے اس کے خلاف مقدمہ درج ہو جائے گا۔ اور یہ لوگ یہ دانستہ طور پر ملک کے امن و سکون کو برباد کرنا چاہتے ہیں، اور ایسے لوگ ایجنسیوں کے ہاتھوں کھیلتے ہیں جو غیر ملکی ایجنسیاں ہیں، ہماری ملک دشمن ایجنسیاں ہیں، ہمارے ملک کے امن و سکون کو تباہ کرنا چاہتی ہیں۔ اور ایجنسیاں جو ہیں آپ کو معلوم ہے کس خفیہ طور پہ کام کرواتی ہیں اور کیسے کیسے لوگوں کو وہ خریدتے ہیں، آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بعین ہی یہ چند گماشتے جو بظاہر تو آل بیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقربا کا حوالہ دے کر لوگوں کے جذبات سے کھیلتے ہیں، مگر یہ اسحاق جالوی ہو یا مرزا انجینئر جہلمی ہو یا اس کیٹیگری کے دیگر لوگ ہوں، ان کے اندر اہل بیت کی محبت نہیں بولتی بلکہ بغض صحابہ بولتا ہے۔ اب یہ شخص جو اپنے آپ کو بھی شاید چودھری ہی سمجھتا ہے، اور وہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شاید اپنے جیسا ہی سیاہ روح، سیاہ قلب اور بد باطن، خوب سے باطن رکھنے والا، صحابہ خلاف قدورت رکھنے والا
ایسا ہی سمجھتا ہے جو 20 مرتبہ یو ٹرن لے کر بھی وہیں کھڑے ہیں، مگر ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے جو بھی تھے، بلکہ مورخین نے ان کا وہ کردار بھی لکھا ہے کہ دیگر دشمنان رسول کے مقابلہ میں ان کا کیا انداز تھا۔ اگر آپ کو یقین نہ آئے تو ذرا بخاری شریف کی حدیث ہرقل پڑھ کر دیکھ لیجئے کہ وہاں ابو سفیان کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق تاثر کیا تھا۔ اور پھر جب یہ بات ہے کہ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اور یہ ارشاد باری تعالی ہے کل وعد اللہ الحسنی، کہ ہم نے سب سے اچھائی کا وعدہ کر لیا، تو پھر ان کے خلاف ایسی زبان استعمال کرنا، ایسا تاثر دینا، یہ صحابہ دشمنی کا بدترین مظاہرہ ہے کہ کل وعد اللہ الحسنی، اللہ نے تو ان کو جنت دی ہے، اللہ نے ان کے گناہ معاف کر دیے ہیں، اللہ نے انہیں عزت رفعتیں دی ہیں، اور نبی علیہ السلام نے دیا ہے ان کو مقام۔ اب ابو سفیان کو آج کل کے چودھریوں کے متعلق جو جماعت میں پھوٹ ڈالنے کا نام لیتے ہیں، اور یہ کسی کا نام انہوں نے نہیں لیا، میرے خیال میں سب سے بہترین تھا کہ وہ اپنا ہی نام لے لیتے کہ میرے جیسے چودھری آ کر، آپ خود دیکھ لیں پھر شیخ پورہ میں کیا ہو رہا ہے انہی چودھریوں کے۔ نعوذ باللہ، ابو سفیان ایسے چودھری نہیں تھے، ان کو اگر سرداری اور چودھری ملی تھی تو آپ جیسے لوگوں کی حرکتوں کی وجہ سے نہیں ملی، جیسے آپ چودھر لیتے ہیں، اور جو لوگ آپ کو چودھر دیتے ہیں، بہت سارے لوگ مجھ سے اختلاف کریں گے، میں ان لوگوں کو بھی زیادہ مخاطب کرنا چاہتا ہوں جو آپ جیسے لوگوں کو چودھر دے کر پوری کروڑا مسلمان اہل حدیثوں کے سر پہ بٹھاتے ہیں۔ آپ کم مجرم ہیں میری نظروں میں، اور وہ زیادہ مجرم ہے جنہوں نے آپ کو چودھری بنا کر اہل حدیثوں پر مسلط کر کے عقیدہ اہل سنت کے خلاف بکواس کرنے کا موقع فراہم کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا نا کہ تم اپنے ماں باپ کے گھر میں بیٹھتے، میں دیکھتا کون تمہیں تحفے اور ہدیے دیتا ہے، تم بھی اپنے باپ کے گھر میں بیٹھتے اور وہاں بیٹھے ہوتے جہاں تم نے آنکھ کھولی ہے، اور منصب یہ نہ ملا ہوتا تو میں دیکھتا تمہیں کون سنتا ہے اور کس طرح تمہاری لتریشن ہوتی ہے۔ آج بھی وہ لوگ جو تمہاری پشت پر بیٹھے ہیں، جنہوں نے تمہیں منصب دیے ہیں، تمہیں عہدے دیے ہیں، جماعت کے کندھوں پر بٹھایا ہے، تمہیں جماعت کی بدنامی کا سبب بن رہے ہیں، مسلک کی بربادی کا، غیرت آنی چاہیے ان لوگوں کو، حیا ہونا چاہیے ان لوگوں کو کہ میں حضرات صحابہ کی عظمت اور حرمت پر کسی کی عزت نہیں سمجھتا، میں اپنی عزت بھی قربان کرتا ہوں۔ جو شخص صحابہ کے خلاف بکواس کرے، صحابہ کے خلاف بغض کا مظاہرہ کرے، وہ خود اس کو پناہ دینے والے، اس کے سہولت کار اور اس کو منصب دینے والے، میرے نزدیک سب ہی ایک ساتھ میں کھڑے ہیں کہ یہ سارے اس برائی کا حصہ ہے، اپنے اپنے طور پر اس برائی کو سپورٹ کر رہے ہیں، پروموٹ کر رہے ہیں۔ یہ تفصیلی آئی تو میں انشاءاللہ تفصیلی پوسٹ مارٹم کروں گا، لیکن سرے دست یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ جو بات کی گئی ہے نہایت وضع من گھڑت اور محض شیعی پروپیگنڈا اور رافضی اور سبائیت کی ترجمانی ہے۔ حضرت ابو سفیان، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار تاریخ اسلام میں سنہری حروف سے لکھے جانے والا کردار ہے۔ انہوں نے جو اسلام اور مسلمانوں کے لیے خدمتیں سر انجام دیں، اور جو نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت و عقیدت کا مظاہرہ کیا، وہ ان کو آج اس طرح یعنی عامیانہ لفظوں میں چودھری کہہ کر، جس کے ساتھ نہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لاحقہ سابقہ ہے، نہ عزت و احترام ہے، اور ہم تو تمہارے باپ کا نام بھی لیتے ہیں تو عزت و احترام کے ساتھ لیتے ہیں، تم جیسے لوگوں کا بھی نام لوگ لیتے ہیں تو جو عزت و احترام کے قابل ہی نہیں رہے، جو صحابہ کی عزت نہیں کرتا، وہ قطعاً ہمارے نزدیک اب عزت کے قابل نہیں۔ تمہارے باپ کی وجہ سے تمہاری اگر سے عزت ہو رہی ہے، جماعت کی وجہ سے عزت ہو رہی ہے، مسلک کی وجہ سے عزت ہو رہی ہے، تو تمہیں یہ ہضم ہونی چاہیے، تمہیں تو شکر گزار ہونا چاہیے، تمہیں تو احسان مند ہونا چاہیے کہ نااہل لوگوں کو تم اپنی کیٹیگری سمجھو، اپنا پس منظر مت ہمیں مجبور کرو، ہم ذاتیات پہ نہیں جانا چاہتے، خود اپنے آپ کو دیکھو کہ تم کیا ہو، اور کہاں تم یہ چاند پر تھوک کر اپنے منہ کو غلاظت ہے یعنی
پراگندہ کرنا چاہتے ہو۔ میں ان لوگوں سے بھی جو یہ ضابطہ اخلاق کمیٹیاں بناتے ہیں، وہ تمہیں تحفظ کرتے ہیں، عہدے دیتے ہیں، میں ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں اب وقت ہے، ہوش کے ناخن لوگ، قیامت کے دن بھی تم نے جانا ہے، مسلک کے لیے تم نے کیا کیا ہے یہ بھی تمہیں جواب دینا پڑے گا، اپنی مسئولیت کو کس طرح نبھایا ہے یہ بھی تمہیں جواب دینا پڑے گا۔ ہماری زبانیں اگر اس کے خلاف کھلیں گی تو یاد رکھیے آپ محفوظ نہیں رہیں گے، کوئی بھی ہو آپ محفوظ نہیں رہیں گے۔ ہمارے نزدیک صحابہ کی عزت سے بڑھ کر کسی کی عزت نہیں، صحابہ کے احترام سے بڑھ کر کسی کا احترام نہیں، ہم کسی کو کچھ نہیں سمجھتے صحابہ کے مقابلے میں۔ لہذا میں اپنے ارباب بس و کشاد سے درخواست کرتا ہوں کہ ان کی زبانوں کو ابھی لگام دی جائے۔ یہ کلب لاحس یا حیوان ناحق یہ ہمارے سٹیج کے لیے بدنامی کا باعث ہیں، تم اس میں مجرم بن رہے ہو، اپنی ذمہ داری کا احساس کرو۔ اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو تمہیں کوئی حق حاصل نہیں کہ مسئلے کے اہل حدیث پر کہ جماعت کے اقتدار پر براجمہ رہو۔ مجھے اور آپ کو اللہ تعالی حضرات صحابہ کی محبت، ان کے دفاع اور ان کے پیروی کا اللہ تعالی سلیقہ سکھائے، توفیق نصیب فرمائے، اور قیامت کے دن اللہ تعالی حضرات صحابہ کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے۔ ہماری یہی سعادت ہے، ہماری زندگی اگر صحابہ کے دفاع میں گزر جائے اس سے بڑی کوئی ہماری سعادت نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی زبانوں کو گنگ فرمائے جو حضرات صحابہ کے خلاف ہرزہ سرائی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عزیز الانتقام ہے، اللہ تعالیٰ ان کی زبانوں پر قدرت رکھتا ہے، وہ اگر بولنے کی توفیق دیتا ہے تو یہ صلہ چھیننے کی بھی طاقت رکھتا ہے۔ تو میں آپ حضرات سے درخواست کروں گا کہ آپ سوچیں کہ ان کو یہ جرت کیسے ہوئی ہے، اس کا پس منظر کیا ہے۔ میں عموماً کہا کرتا ہوں کہ کنویں سے پانی نکالنے سے کنواں تب تک پاک نہیں ہوگا جب تک اس سے کتا نہ نکالا جائے۔ سوچئے مسلک کے لیے کلگیوں والے خطیب جو بنے پھرتے ہیں، میں ان سے بھی کہتا ہوں کہ اپنا حق ادا کرو، بیدار ہونے کا وقت ہے، اس ملک کے لیے، اس ملت کے لیے، اس مسلک کے لیے بیدار ہو جاؤ۔ یہ فتنہ انگیزی ہے۔ میں حکومت سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ وہ نیشنل ایکشن پلان تم نے آج ہی آرڈیننس جاری کیا ہے، اپنی عزت کے لیے شرم آنی چاہیے۔ تم ملک پاکستان کے حکمرانوں کا اپنی عزتوں کے لیے قانون اور آرڈیننس بناتے ہو اور فوری ایکشن لیتے ہو، کیا صحابہ کے لیے کوئی یہاں قانون نہیں؟ صحابہ کی شخصیات کے دفاع میں کوئی قانون حرکت میں نہیں آتا؟ نیشنل ایکشن پلان اگر بنایا ہے تو فوراً ایسے لوگوں کو گرفتار کر کے عبرتناک سزا دی جائے کہ کسی کو صحابہ کے خلاف آئندہ ایسی زبان استعمال کرنے کی جرت نہ ہو۔ یہ ہے تمہارا، یہ ریاست مدینہ ہے، یہ لوگوں کو سبق دیتے ہو، یہ حق ہے ریاست مدینہ کا۔ کو شرم کرنی چاہیے حکمرانوں کو، ایجنسیوں کو، انتظامیہ کو۔ یہ دندناتے پھرتے ہیں دشمنان صحابہ اور تم خاموش بیٹھے ہو۔ کہاں ہے قانون؟ کب ان کے گریبانوں تک پہنچے گا؟ کب ان کی زبانوں کو نوچے گا؟ کب ان کو گدیوں سے پکڑ کر ان کی زبانیں نکالے گا؟ ہم سب کو اپنا فرض ادا کرنا چاہیے تاکہ ہم اللہ کی عدالت میں سرخروش سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔